جی السلام علیکم، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر طارق، ہیلتھ ایکسپرٹ۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو میں آج ٹاپک لے کر آیا ہوں دوستو، وہ سنگل ریمیڈی، یعنی کہ سنگل ریمیڈی سے آپ اپنا تقریباً 6 قسم کے امراض ایک دوا سے بالکل آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے 6 دوائیں ہیں اور کون سی دوا ہے، تو یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ سے یار میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں جو لوگ نئے آئے ہیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور ویڈیو اور چینل کی گھنٹی کو آل پر پریس بھی کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا جو میری آئندہ فیوچر کے اندر جتنی بھی ویڈیوز بنے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک دوا ہومیوپیتھی کی ایک ایسی دوا ہے جس میں آپ ایک مرض کا نہیں، تقریباً 6 امراض کا علاج آپ اس دوا سے کر سکتے ہو۔ کون کون سی ہے؟ تو زیادہ ٹائم آپ کا ضائع نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ اکثر یہ مرض زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو دوا ہے، جو ہومیوپیتھی کی سب سے اچھی دوا ہے، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ نامردی کو ختم کرتی ہے۔ ایک مرد کے اندر اگر جراثیم کم ہو یا اس میں کوئی ایسی خامی پیدا ہو جس کی وجہ سے وہ نامردی تک پہنچ گیا ہو، ایک دوا سے ہی کر سکتے ہیں۔ اور ایسی چند عورتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں پر اولاد نہیں ہو رہی، یا اس کو ہم زیادہ تر کہیں گے بانجھ پن، اس کا بھی علاج اسی ایک دوا سے کیا جائے گا۔ اور جو میرے دوستو، اس ایک دوا سے جو علاج ہے وہ ہے پیری میں مسلسل بول۔ اس کا یہ جو مرض ہے اس کی بھی ہم اسی دوا سے استعمال کریں۔ پیری کی تسلسل بول کیا ہے کہ بڑھاپے کے اندر کھانسنے سے، چلنے سے یا اس کو ہنسی مذاق کرنے سے اس کا پیشاب نہ رکتا ہو، تو اسی دوا سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور جو ایک دوسرا مرض ہے اس کے اوپر، وہ ہے جریان منی۔ کہ جریان منی کیا ہے؟ جریان منی کا معنی یہ ہے کہ جاری ہونا۔ اس ایک دوا کے اندر جریان منی کے اندر کتنے بھی مرض رکھے ہوں، یعنی جریان منی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اس کے اندر صرف یہی ایک دوا اگر استعمال کریں گے تو اس سے یہ بھی ہے کہ اس کا جو جریان منی ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا اور مریض بالکل تندرست ہو جائے گا۔ بڑھاپے کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ، جو ہمارے پیشاب کے گدود ہوتے ہیں، وہ نکل آتے ہیں باہر، جس کی وجہ سے ہمیں پیشاب کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کا باقاعدہ ایک پروسیس ہے کہ اگر وہ پیشاب کی نالی میں اندر وہ پائپ لگایا جائے تو اکثر یہ پیشنٹ کے وہ پیشاب بے احتیاط سے آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیشاب میرا جاری ہے یا کیا۔ اور نوجوان لڑکیوں کا جو حیض ہے یا تو وہ بھی بے قاعدگی کے ساتھ کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا۔ اس میں بھی ہم ایک وہ دوا دیں گے کہ جس کے اندر وہ ایک مریضہ نوجوان لڑکیوں کا جو حیض ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے اس کا حیض بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کو حیض کے دوران جب پیریڈ کہتے ہیں اس کو، سر درد ہوتا ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا اس کے بارے میں معلومات لے لیتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو نمبر وائز مرض بتائے ہیں، 6 امراض بتائے ہیں کہ ان کی معلومات کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو چلیے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ جو نامردی ہے، جو سب سے پہلا ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی چوٹ کی وجہ سے ہوا ہو، یا جو کثرت مجامت کرتا ہے، یعنی جو زیادہ تر سیکس کا خیال کرتا ہے اس کی وجہ سے نامردی ہو گئی ہو، یا سوزاک ہو۔ سوزاک کے بھی اوپر ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو میں آپ کو آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ یا پھر اس کی سوزاک مانے سوجنا، یا اس کے اندر پیپ پڑ جانا پینس کے اندر، یا پھر اس کے اندر اس کی کوئی بھی خرابی یا اس کی نسیں رگڑ کر خراب ہو جانا۔ اس کے اندر ہم وہ دوا استعمال کرائیں گے تو ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہو نہیں سکتا، بالکل یقین سے میں کہتا ہوں کہ اس دوا سے نامردی کا جتنا بھی امراض ہے وہ بالکل جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کا دوسرا مرض ہے بانجھ پن، یہ زیادہ تر عورتوں میں پایا جاتا ہے کہ عورتوں میں جب زیادہ تر بانجھ پن پایا جاتا ہے تو ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ ایک تو قدرتی ہوتا ہے کہ قدرتی کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ ایک جو مرض بنتا ہے بانجھ پن کا، جس کی کوئی بھی اس کی وجہ ہو، تو اس کو یہ دوا اگر استعمال کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نذینہ سے نوازیں گے۔ یہ اس دوا کے اندر ایسا کمال ہے۔ اور جو میں نے آپ کو تیسرا بتایا تھا، پیری کے تسلسل بول، یعنی کہ بڑھاپے کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے یا چلتے پھرنے سے اس کا پیشاب کی تعداد زیادہ ہو۔ یہ میں نے اس کا ایک چیپٹر تو بنایا تھا، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو یا میرے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہو، یقینا آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔
یہ اگر اس کا پیشاب نہ رکتا ہو کسی بھی وجہ سے، تو اگر اس کو یہ دوا دیں گے مسلسل پیشاب آنا، اس دوا کے استعمال کرنے سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جریان منی، یعنی کہ جریان منی کے اندر اگر ہم اس کو یہ دوا استعمال کراتے ہیں، بے وجہ اس کے اعصاب کمزور ہوں، دماغ کے یا جسم کے یا پاؤں کے کسی بھی قسم کے اعصاب کمزور، اور اگر پیشاب کا اعصاب کمزور ہو، اس دوا کے استعمال کرانے سے اس کا جریان منی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی اس دوا کے اندر اتنا فائدہ ہے۔ اور ایک پراسٹیٹ گدود ہے، جب وہ انسان کی پیشاب کی نالی میں آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا پیشاب آنا بالکل رک جاتا ہے، یا قطرہ قطرہ آتا ہے یا بالکل آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دوا استعمال کرانے سے زیادہ تر یہ بوڑھے لوگوں میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ بوڑھی خواتین ہو، چاہے وہ بوڑھے مرد حضرات ہوں، یا دیکھا گیا ہے کہ عام تو یہ نوجوان لڑکوں میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اگر اس کو یہ دوا استعمال کرا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس دوا سے بالکل وہ مریض حشاش بشاش ہو جائے اور اس کا پیشاب کا جو پراسٹیٹ گدود بڑا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پراسٹیٹ گدود کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ پراسٹیٹ گدود ایک چربی نما ہوتی ہے جو ہلکی سی ہوتی ہے، جو پیشاب کی نالیوں میں وہ آ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے پیشاب کا آنا بڑا مشکل سے ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم دوا استعمال کرائیں گے تو اس کا پراسٹیٹ جو گدود ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور پیشاب دوبارہ سے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو نوجوان لڑکیوں کے اندر ہیض کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ دوا اگر باقاعدگی سے استعمال کرائی جائے تو اس کا جو ہیض کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بالکل 100% میں سے بالکل 100% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دوا کیا ہے؟ اب یہ دوا ضرور سنیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ یہ دوا ہے ہومیوپیتھک کی ڈائمینا کیو۔ یہ اگر ہم جرمنی کی لے لیں گے اور اس کے 5 قطرے استعمال کرائیں گے تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو مرض بتائے دن میں صرف 3 ٹائم استعمال کرانے سے یہ جتنے بھی مرض ہیں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے صرف 1 مہینہ استعمال کرانے سے وہ اپنے آپ کے اندر بہت زیادہ تبدیلی بھی محسوس کرے گا کہ اس کو کتنا زیادہ فائدہ ہو گیا ہے اس دوا کے استعمال کرنے سے۔ تو یہ تھی میری دوستو آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے ٹاپک کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آئندہ میرے ایسی ٹاپک پہ بنے گی اور آپ کو جو بہت فائدہ بھی دے گی اور آپ کو پسند بھی آئے گی۔ تو اب مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، ایک نئے مرض کے اندر، ایک نئی دوا کے اندر۔ اللہ حافظ۔